اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. سامعین ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 773-766-1416 773-766-1416 پر. آپ واٹس ایپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. اور میرے جتنے فیس بک فرینڈز نے یہ لائیو پروگرام جوائن کیا ہے سب کو خوش آمدید اور وعلیکم السلام. سامعین ہمارے گزشتہ 14 سال کے ریکارڈڈ پروگرام آپ سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے ویب براؤزر پر ٹائپ کیجیے یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com باتیں جوتا.com سرچ باکس یا کالر ای باکس میں انٹر کیجیے 91736 آپ انٹر کیجیے. بہت ساری نامور شخصیات وہاں موجود ہیں. ان کی سیرگن گفتگو سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں پولیٹیشین, صحافی, دانشور, شاعر, صنعت اور ڈاکٹرز, انجینئر, سائنٹسٹ یا کوئی ایسی شخصیت جسے آپ بھی سننا چاہیں وہاں موجود ہے. تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد وہاں موجود ہیں. ان کی بڑی خوبصورت باتیں, ان کی بڑی معلوماتی باتیں آپ کے لیے کام آ سکتی ہیں. اور سامعین آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے. منیب صدیقی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. منیب صدیقی آپ آن ایئر ہیں, آپ تلاوت کلام پاک پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں اپنی تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سنڈے کو آپ کو اسی طرح زحمت دیں گے. سامعین ایک خوبصورت سی آواز, ایک منفرد آواز حنا طاہر صاحبہ کی خوبصورت سی نعت سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. شب معراج کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں ایک بڑی خوبصورت نعت پیش کی ہے. آپ سنیے حنا طاہر صاحبہ کی آواز میں اور آپ بھی محظوظ ہوں گے. پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈز ہیں لکھ کر حنا طاہر صاحبہ کو داد دیجیے. بہت ہی خوبصورت نعت ہے. سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, صلو علیہ وآلہ. ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار, ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار, بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام. وہ حبیب خدا سید المرسلین, وہ حبیب خدا سید المرسلین, خاتم الانبیاء شاہ دنیا دی, خاتم الانبیاء شاہ دنیا دی. بزم حسین میں ہوں گے مسند نشی, جشن معراج کا آج کی رات ہے, جشن معراج کا آج کی رات ہے. ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار, بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام. جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی, جاگو جاگو شہنشاہ دنیا دی. اٹھو اٹھو ذرا لاما کاں کے مکی, اٹھو اٹھو ذرا لاما کاں کے مکی.
دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، روح تم پر فدا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، حکم تھا اے فلک اب قدم چوم لے، حکم تھا اے فلک اب قدم چوم لے، جھک کے ہر ایک ملک اب قدم چوم لے، جھک کے ہر ایک ملک اب قدم چوم لے، عرش بھی بے دھڑک اب قدم چوم لے، تجھ پر شاہد ناز کی رات ہے، تجھ پر شاہد ناز کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، لطف دل میں خدا کی ملاقات کے، لطف دل میں خدا کی ملاقات کے، ذائقے ہونٹ پر التحیات کے، ذائقے ہونٹ پر التحیات کے، ہے مزے خوش زباں پر مناجات کے، فیض کا در کھولا آج کی رات ہے، فیض کا در کھولا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، دونوں عالم میں صلی اللہ کا ہے غل، دونوں عالم میں صلی اللہ کا ہے غل، کلمہ سن کر درے خلد جاتے ہیں کھل، کلمہ سن کر درے خلد جاتے ہیں کھل، باغی جنت میں جاتا ہے وحدت کا گل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آج کی رات ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، جشن معراج کا آج کی رات ہے، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے۔ تو سامعین، آپ نے ایک خوبصورت ایک منفرد انداز آپ نے سنا محترمہ
हिना ताहिर साहिबा को बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही मुनफरद अंदाज में इन्होंने अपना कलाम पेश किया है। यकीनन हमारे सामीन को पसंद आया होगा। दिल खोल कर दाद दीजिए, और जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल होती है वहाँ नूर बरसता है। तो आपको यकीनन अपने घर में भी जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम और जिस जगह पर आप सुन रहे होगे यकीनन नूर बरस रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। हमारे दरमियान में सामीन आज अब ज़िंदगी रेडियो USA शिकागो में हमने ज़हमत दी है जनाब राजा रज़ाक साहब को। राजा रज़ाक साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ के यूथ विंग के USA के, और बड़े समाजी और सियासी और अदबी शख्सियत हैं, और रूए रवा हैं। न्यूयॉर्क के बड़ी अहम मीटिंग्स वगैरह में इनको बुलाया जाता है, और हमारा मुतबार प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे उम्र पर गुफ्तगू करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा रज़ाक साहब। सलाम तौसीफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है राय साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत आपके शुक्रगुजार हैं सर, थैंक यू। इट्स ऑलवेज प्लेयर। राय साहब, बड़ी गहमा गहमी चली पिछले वीक, और आपकी भी बड़ी मसरूफियात रही, और आपके कारकुनान की सोशल मीडिया पे काफ़ी मसरूफियात रही, और पाकिस्तान में ग्राउंड में बड़ी मसरूफियात रही। राय साहब, क्या कहेंगे, PDM बनाने का मकसद क्या है? मुझे कुछ शक व शुबात पाए जाते हैं कि कुछ लोग जो मिले हुए हैं, जिसमें बिलखुसूस मैं पीपल्स पार्टी का नाम लूँगा, जो आपकी से जुड़े हुए भी हैं लेकिन नहीं भी जुड़े हुए, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि वाकई ये इत्तेहादी हैं या नहीं हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत। क्योंकि आप देखें कभी वो एकदम बिल्कुल आपके साथ, कभी आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों चल रही है आँख मचोली? अगर ये तीन पार्टीज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी अगर एक हो गए तो ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में कुछ खला पाया जाता। क्या कहेंगे इस बारे में राय साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तवज्जुह से आपके जितने ऑडियंस हैं मैं उन सबको सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। देखिए, इस तरह की खबरें यकीनन जाहिर है वो फैलाई जाती हैं कि जिससे जो है ना जितने भी अपोजिशन के इत्तेहादी हैं उनमें किसी न किसी तरीके से जो है ना वो मतलब फूट पड़े या कुछ इस तरह क्या उनमें डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाएं। मगर मैं समझता हूं कि अभी तक जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे हैं। लोगों के समझने के लिए मैं एक बात अर्ज कर दूं कि देखें, आज हम ये मार्च का महीना है जिसमें अभी हम जा रहे हैं, और ये मार्च का महीना बड़ा तारीखी महीना है। आपको यकीनन याद है कि 23 मार्च 1940 को जो है वो करारदाद पाकिस्तान जो है वो लाहौर में जब मंजूर हुई, तो पाकिस्तान बनाने की तरफ जो है वो कदम जब रखा गया तो वो ये मार्च का महीना था। जी। उसके तकरीबन 7 साल के बाद 14 अगस्त 1947 को हमने पाकिस्तान बना लिया। मगर जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, उस वक्त पाकिस्तान बन तो गया था मगर पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। वो तो पाकिस्तान तो अभी भी आपको पता है कि फ्रेंचाइज एक है मुल्क, और इसे बरतानिया की तरफ से दिया गया था चलाने के लिए। और हमने पिछले प्रोग्राम में आप ही के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब जो हिस्टोरियन भी हैं उनको ज़हमत दी थी। उन्होंने बड़े पर्दे और हक़ाइक़ बताए कि भाई ये पाकिस्तान किस तरह वजूद में आया और क्यों दिया गया, किस तरह गया। वो बड़ी अहम बातें पिछले प्रोग्राम को हमारे लिसनर्स सुन सकते हैं कि 23 मार्च को करारदाद पेश हुई तो 1943 को क्या हुआ था, सब बातें उन्होंने बताई। जी राय साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो ये चीज है कि ये सारा जितना हमारा माजी है जब हम सामने रखते हैं तो फिर जो है ना कुछ चीजों को समझने में आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80 साल के बाद पाकिस्तान की तमाम जमहूरी सोच रखने वाली पार्टियां उसी मिंटो पार्क में मीनारे पाकिस्तान के नीचे जमा होती हैं और वहां पे फैसला करते हैं कि हमने जो है जितने पिछले 73 साल से जिस तरीके से मुल्क वो आगे लेके आ रहे हैं, अब पाकिस्तान मजीद उस तरीके से हम आगे नहीं चला सकते। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान बना तो दिया
اگر پاکستان ابھی تک جو ہے وہ اس برطانوی سوچ سے میں سمجھتا ہوں کہ آزادی نہیں حاصل کر سکا. پچھلے 73 سال سے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ ہی کے شو میں آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان پہ 40 سال جو ہے وہ ڈائریکٹ افواج پاکستان نے حکومت کی, جس میں اس کے ایوب خان کا دور شامل ہے, یا یہاں کا دور شامل ہے, پھر ضیاء اللہ کا دور شامل ہے, پھر اس کے بعد مشرف کا دور شامل ہے. تو ان سالوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو یہ 40 سال تقریباً بنتے ہیں. تو 40 سال بغیر کسی قسم کی انٹرفیئرنس کے افواج پاکستان نے ڈائریکٹ پاکستان پہ حکومت کی. پھر باقی ہمارے پاس بچتے ہیں 33 سال. جی جی. وہ جو 33 سال ہے اس میں انہوں نے کسی کو حکومت کرنے نہیں دی. اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ پچھلے 73 سال سے سیاہ و سفید کے مالک جو ہے وہ افواج پاکستان ہیں, جو GHQ سے پاکستان کو چلا رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 33 سال انہوں نے کسی کو حکومت کرنے نہیں دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہ. انٹرپٹ کروں گا تھوڑے سا, معذرت خواہ آپ سے قطع کلامی. جب اگر حکومت افواج پاکستان یہ سارے کام کر رہی تھی تو پھر کیسے پاسبل ہوا کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے؟ یہ اگر آپ اس بڑا اہم پہلو ہے اس بات پر. جی بالکل, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو مزید اگر میں اور آسان بناؤں تو دیکھیں پچھلے 2.5-3 سال سے نیازی صاحب کو سلیکٹ کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا نیازی صاحب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نیازی صاحب کے پاس کوئی اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی وزیر لگا لے اپنی پارٹی کی؟ وہ جو ہے نا, آپ دیکھتے نا کہ اس وقت جتنے عام عہدے ہیں وہ اس وقت باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کا PTI کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب سے زیادہ اگر پاکستان میں کسی کے پاس خاور ہے تو وہ خاور مانیک ہے, جو کم از کم جو ہے وہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ پورا اس کا کنٹرول ہے. جتنی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, اس میں پنجاب میں وہ اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی کا تبادلہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو لوگ کہتے تھے کہ بوتل میں بڑی جان ہے, نہیں عورت میں بڑی جان ہے, اس کا مطلب ہے بالکل صحیح بات. آپ دیکھیں نا کہ میں آج بھی کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا سب سے زیادہ منافع میں تو خاور منیکا رہا, کہ اپنی ایک جو اس کی شریک حیات تھی, ظاہر ہے اس کی عمر اب اتنی ہو گئی تھی کہ اس کی طرح لاٹری نکل آئی ہے. تو یہ لفظ اتنا اچھا نہیں ہے, غیر پارلیمانی ہے, بٹ ریئلسٹکلی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی عمر کی عورت کو دے کے اس کو 22-23 سال کی بچی سے شادی کروا دی. جی جی. ہم پھر اس کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پرسنل ذاتیات پہ لوگ بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو بینٹلے گاڑیاں دی گئی, فائنینشلی اس کو اتنا بینیفٹ دیا گیا, پھر پورا پنجاب اس کے حوالے کر دیا گیا کہ سیاہ سفید کا مالک جو ہے وہ خاور مانیک ہے. مقصد یہ ہے کہ نیازی صاحب سے زیادہ اس کے پاس پاور ہے کہ ان کا بندہ بٹھایا ہوا بزدار کہ جو بیچارہ ایک کاؤنسلر بننے کے بھی قابل نہیں ہے. جی ہاں, پولیس افسر کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں پولیس افسر مقامی جو ہوتے ہیں وہاں کی تبدیل کر لیتے ہیں. بڑی پاور ہے ان کی وہاں پر اور بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں. اور جی جی بڑی باتیں ان کی. رائے صاحب بڑا اہم سوال آپ سے, میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر تسلسل سے آ رہی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جاوید لطیف صاحب نے ایک تقریر کی, اس میں کہا کہ اگر مریم صاحبہ کو کچھ ہو گیا تو ہم کپے کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. بڑا سنجیدہ معاملہ تھا. اس کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جس میں وہ محفوظ رہے اور ان کا سر وغیرہ بھی پھٹ گیا اور ان پر بڑے شدید تنقید ہوئی. رئیس صاحب تسلسل سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ہے اس کا چیپٹر کلوز کیا جا رہا ہے. ساتھ میں اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھیں, ان کا بھی ماضی میں
الطاف حسین صاحب کا بھی چیپٹر کلوز کیا گیا تقریر پر اور تحریر پر، اور پارٹی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا دی گئی، اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی آپ کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، کیا سمجھتے ہیں کہ تینوں پارٹیز کا اختتام ہے، ان کا چیپٹر کلوز کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں میں اختتام تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا it's just the beginning of this movement. اچھا جسٹ بگننگ ہے. اچھا it is just the beginning. وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں کہ جب میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی کہ ووٹ کو عزت دو کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریپرزینٹیو آتے ہیں پبلک کے، they have a right to run the country in their own ways. ٹھیک ہے، وہ پالیسیاں بنائے انہوں نے، جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کس طریقے سے ڈپلومیسی کرنی ہے، ان کے فارن ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سویلین کا رائٹ ہوتا ہے کہ لائک وہ اپنے طریقے سے جو سمجھتے ہیں وہ اپنی پالیسیاں بنائیں. اسی طریقے سے جو فائنینشیل جو ایسپیکٹ ہوتا ہے ملک کا، اس کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ چلائیں، یا باقی بھی جتنے معاملات ہیں، پیورلی ملک کو رن کرنے کا رائٹ جو ہے وہ سویلین کے پاس ہونا چاہیے. جو ملٹری ہے وہ تو صرف دے آر ٹرینڈ ٹو فائٹ آن دا بارڈر، ان کی کوئی اور ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو چلائیں. اس لیے جب وہ اپنا کام نہیں کرتے اور وہ اپنا دفاع کو چھوڑ کے تو اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو پھر مسئلے بنتے ہیں. آپ نے یعنی کہ میں نے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بگننگ ہے اس موومنٹ کی، وہ اس لحاظ سے ہے کہ شروع میں کہا گیا جی کہ میاں صاحب کا جو ہے وہ سٹانس بہت ہارش ہے، تو لہٰذا کوئی اور طریقے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور اس طرح کی سوچ کے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ طریقے سے لائک پیار اور محبت سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سیدھا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ٹرائی کیا مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر ابھی جب اس تحریک میں تھوڑا اور زور آیا تو پھر زرداری صاحب نے کہا جی کہ لیٹ می ٹرائی ٹو ورک اٹ آؤٹ ان مائی وے. ٹھیک ہے جی، تو اس پہ بھی میاں صاحب نے ان کو بھی موقع دیا کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور طریقے سے چیزیں مینج کر سکتے ہیں تو فائن، آپ اس کو کر لیں. اب آپ نے سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، وہ زرداری صاحب کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی فیل ہو گیا. اب رائے صاحب یہاں پر قطع کلامی، یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کو جگہ دی گئی سینٹ کے اندر، اور عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دلا دی گیا، یا تو بھی خوش میں بھی خوش. وہ سیاست کی طرف تو نہیں جا رہے کہ دونوں کو نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ سارے آپشن آزمائے جا چکے ہیں، اب جو آخری آپشن رہ گیا وہ میاں نواز شریف کا رہ گیا. ہم نے آپ نے کہا نا کہ یہ گورنمنٹ کو نہیں گرا سکے، شروع میں آپ نے انٹرو میں بات کی. گورنمنٹ کو گرانے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود ہے. اچھا، وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کو اس طریقے سے جو ہے وہ گرایا جائے اور ان کو ایک جو ہے نا وہ سیاسی شہادت وہ دی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو خود ایکسپیرینس کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ نواز شریف کیا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں، لیکن رائے صاحب جب وہ نواز شریف صاحب خود نہیں چاہتے کہ یہ حکومت اس طرح جائے تو پھر یہ احتجاجی جلسے جلوس اور دھرنے یہ سب کیوں؟ حکومت گرانے کے لیے تو جی بات کی جا رہی ہے. نہیں، وہ جو تحریک ہے نواز شریف کی جو تحریک ہے وہ تو ہے سلیکٹرز کے خلاف، کہ جو ہے نا وہ جو روٹ کاز ہے ان پرابلم کی، وہ اس روٹ کاز کو جو ہے نا another word کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نا، کیونکہ ہمارے ملک میں برائیوں کی جڑ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. وہی کرتے ہیں نا، کبھی مطلب نیازی صاحب آ گئے، کبھی شوکت عزیز آ گئے، اور اس طرح کے ملٹیپل جو ہے وہ چیزیں لوگ آپ نے دیکھے ہماری تاریخ میں. تو اس طریقے سے وہ ان کے ذریعے وہ کرتے ہیں. تو ان کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ بہت ہو گیا 73 سال کا یہ جو کھیل ہے ہم نے بڑا دیکھ لیا،
اب وقت آ گیا کہ ہمیں اصل جو روٹ کاز ہے ہمیں اس کو ڈریس کرنا چاہیے. جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ پاکستان ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک جس کی اکانومی 5.8% پہ جا رہی تھی, اس کو جان بوجھ کے بریک لگا کے اب مائنس میں لے گئے ہیں. اور یہی باجوہ صاحب جو ہے نا, باجوہ صاحب دیکھیں کہ جب اکانومی 5.8 پہ تھی تو کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ اکانومی بڑی خراب ہو گئی ہے. اور اب جب اکانومی, میرے کہنے کے نہیں ہے نمبر, یہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ بھی یو آر ویل اویئر آف اٹ, اس وقت اکانومی جو ہے وہ نیگیٹو چلی گئی ہے. جی, اور ایون یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی اور رقم نہیں دی جا رہی. اور اس وقت آرمی چیف کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ اچھی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے. I mean, you can imagine کہ ان کی اٹینشن کیا ہے, کہ ان کو جب ترقی کر رہا تھا پاکستان, اس میں پاکستان کی تباہی نظر آتی تھی, اور جب پاکستان اب اکنامکلی تباہ ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیں کہ جب انڈیا میں یہ ہمت نہیں تھی کہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا, تو اس وقت کہتے تھے کہ یہ مودی کے یار ہے. اور جب دن دہاڑے انڈیا بغیر ایک گولی چلائے کشمیر پہ قبضہ کر دیتا ہے, اور پھر ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے لڑ نہیں سکتے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا سمجھوں پھر اپنی فوج کے بارے میں. جی, بہت شکریہ رائے صاحب. رائے صاحب کیا کہیں گے, کشمیر کی آپ نے بات کی, کیا کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا, کیا انڈیا نے پورا کنٹرول اس کے اوپر لے لیا, کیا کہتے ہیں آپ؟ اس وقت تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں جا چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 2019 سے لے کے آج کے دن تک کسی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے ان کو کشمیر کاز کو اٹھاتے دیکھا؟ کوئی کام کشمیر کے لیے ان کو کرتے دیکھا؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ او جی ہم آدھا گھنٹہ جو کشمیر کے لیے کھڑے ہوں. ویسے تو لعنت ہو ایسی بات کہنے پہ بھی, مگر چلو انہوں نے کہہ دی بات. مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہوتے کم از کم کسی کو دیکھا دوبارہ؟ آپ دیکھیں ابھی کل کی دو دن پہلے کی بات ہے, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک ہمارا حاضر سروس جنرل عرفان صاحب محترمہ مریم نواز شریف کو کال کر کے کہتے ہیں کہ we will smash you. جی جی, یہ بڑی ہم تمہیں قتل کر دیں گے. جی جی, ایسے جرنیلوں پہ میں لعنت نہ بھیجوں تو کیا کہوں گی, جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو سمیش کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. مگر ایسے لعنتی جرنیل جو ہیں وہ انڈیا کو دھمکی نہیں دے سکتے. تم نے دن دہاڑے کشمیری ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے, تم نے ہمارے کشمیر میں لاکھوں لوگ شہید کر دیے. we will smash you. کیا ان جرنیلوں کی طرف سے کارگل کے ٹائم پہ یہ میسج دیا گیا انڈیا کا کہ we will smash you؟ کیا ان جرنیلوں کی وجہ سے انڈیا کو یہ دھمکی دی گئی جب انڈیا نے سیاچن کو قبضے میں لے لیا کہ we will smash you؟ کیا ان جرنیلوں نے 1971 میں انڈیا کو یہ دھمکی دی جب اس نے بنگلہ دیش بنا دیا کہ we will smash you؟ کیا ان جرنیلوں نے 1965 کی جنگ جب ہاری اس وقت انڈیا کو یہ دھمکی دی کہ we will smash you؟ کیا 1962 میں جب ان کو چائنا نے کہا کہ تم آؤ اور انڈیا کشمیر پہ قبضہ کر لو, میں نے انڈیا کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا انڈیا کو کہ we will smash you؟ کیا 1948 میں جب قائد اعظم نے ان کو کہا کہ کشمیر پہ فوجیں اتارو اور انہوں نے قائد اعظم کی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا, اس وقت یہ انڈیا کو انہوں نے کہا کہ we will smash you؟ They are here only to smash our own people. ایسے جرنیلوں کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے, جو اپنے لوگوں کو تو دھمکیاں دیتے ہیں کہ we will smash you, مگر جب دشمن کی باری آتی ان کے سامنے اتار کے ننگے ہو کے لیٹ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ رائے صاحب, بڑا اہم سوال ہمارے یہاں. سوری میں تھوڑا سا جذباتی, نہیں کوئی بات نہیں رائے صاحب, جذبات ہر جگہ ہونے چاہیے. جذباتی تو سب کچھ ہیں جو آدمی کو بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے, اور جذباتی تو ہیں جس سے آدمی جنگ بھی لڑتا ہے, جذباتی ہیں جس سے آدمی لیڈر بنتا ہے. اگر جذبات نہیں ہوں گے تو آدمی بستر پہ لیٹتا ہے. بہرحال رائے صاحب, بڑا اہم سوال,
صحافی حلقوں میں, دانشور کے حلقوں میں ایک چگمنگویاں ہوتی رہتی ہیں اکثر کہ عمران خان نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ای سی ایل پہ بھی سائن کر دیا, حمزہ صاحبہ کو بھی باہر ہیں, مریم صاحبہ بھی باہر ہیں, اور ابھی وہ باتیں کر رہے تھے جنہوں نے ووٹنگ کی, انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑی باتیں کی, ان تمام ارکان کو این آر او بھی دے دیا, کسی کو پکڑا نہیں گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران خان جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز شریف کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں؟ ہیلو جی آپ جب وقت بتائے گا کہ عمران جیسا جھوٹا انسان, بدکردار انسان پاکستان کی تاریخ میں شاید کو آیا, اور اس سے بڑا کوئی کرپٹ ہماری تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا. اب میں لوگوں کی اطلاع کے لیے بتاتا ہوں. آپ نے حمزہ شہباز کا ذکر کیا. جی حمزہ شہباز پہ الزام تھا محض کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اس جھوٹے الزام کی بنیاد پہ جس کو یہ ثابت نہیں کر سکے, وہ 20-22 مہینے جیل میں رہا. ابھی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, فارن فنڈنگ کیس جو عمران خان کے خلاف چل رہا ہے, عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات ایڈمٹ کی کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے. 2 پوائنٹ کہ ایک بندے پہ محض غلط الزام ہے, وہ 20-22 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہے, اور ایک بندہ اسی جرم کا اعتراف سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے. اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ ٹھیک ہے جی, یہ کوئی این آر او وغیرہ نہیں ہے. جب آپ کیسز جھوٹے کرتے ہیں, آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ کے 15 کلو ہیروئن کا انہوں نے کیس چلا دیا, اور فوج کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی, ایک طرح کا حلف بھی اٹھایا جی کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے, ہمارے پاس سارے پروف ہے. وہ بعد میں کیا ہوا؟ اب تو انٹرنیشنل ورلڈ نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو پارلیمنٹیرین ہیں ان پہ جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے جو ہے وہ پرچے کاٹے جاتے ہیں. تو مسلم لیگ کے خلاف جتنے بھی انہوں نے کیسز بنائے ہیں وہ تو ہے ہی بوگس. آپ سب سے بڑا کیس تو نواز شریف صاحب کا نا, جس کا وہ شور کرتے ہیں جی چور ڈاکو. آپ مجھے یہ بتائیں, سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آئے ہیں, ایک پناما کے ٹائم پہ آیا جی بالکل. اگر وہ فیصلہ آپ پڑھیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ we did not find any corruption or wrong doing against نواز شریف. ٹھیک ہے جی, but we are going to disqualify him on basis of اقامہ. ٹھیک ہے جی, اقامہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا لیکن رائے صاحب اتنی پھر پراپرٹیز وغیرہ کس طرح کہیں جاتی, عمرہ بنا لیا جاتی عمرہ سعودیہ میں بڑی پراپرٹی, انگلینڈ میں بڑی پراپرٹی, کیسے بن گئی اتنی ساری جاتی عمرہ؟ آپ مجھے دیکھیں, یہ بھی اچھا آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ فیملی جو 60s میں ارب پتی تھی, جو 60s میں پاکستان کی تقریباً 2nd لارجسٹ انڈسٹری تھی ان کی شریف فیملی کی, اس وقت میرے خیال میں ایک انڈسٹری تھی پیکو نام کی, شاید پیکو ٹاپ پہ تھی, اور اس پہ جو دوسرا نمبر جو آتا تھا وہ ان کا تھا, یعنی کہ یہ اس وقت کے ارب پتی ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان ارب پتیوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے لایا, ٹھیک ہے جی, جن کی انڈسٹری گراؤنڈ پہ موجود ہے, سب کے سامنے ہے کہ ان کے پاس پیسہ کیسے آیا. اور جہانگیر ترین جیسے لوگ جو ایک معمولی کلرک تھے, آج وہ کھرب پتی بنے ہوئے. کسی نے سوال اٹھایا نواز شریف کی فیملی کی مسجد میں 5,000 روپے تنخواہ پہ کام کرنے والا طاہر القادری آج ارب پتی ہے. کسی نے سوال اٹھایا کہ وہ کیسے ارب پتی ہے؟ فیصل واڈا تو آپ کے سامنے ہے, ارب پتی ہے. آپ کوئی نام لیں جو اس وقت نیازی کے آگے پیچھے ہیں جو ارب پتی نہ ہو, اور انہوں نے پیسہ کیسے بنایا؟ سر اب آپ دوسری بات سنیں کہ انہوں نے پیسہ کیسے بنایا. پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں چینی کی قیمت 50 روپے تک جاتی ہے, یہ اوور نائٹ اس قیمت کو 125 روپے پہ لے جاتے ہیں. آپ کا ذہن اس چیز کو مانتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں
72 سال میں آٹے کی قیمت 30 روپے کلو تک پہنچتی ہے. یہ اوور نائٹ اسی آٹے کی قیمت کو 90 روپے اور 100 روپے پہ لے جاتے ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن اس کی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں 72-73 سالوں میں بجلی کی قیمت 8 روپے یونٹ تک جاتی ہے. نیازی صاحب کی دنوں میں حکومت میں جو ہے وہ دنوں میں 28 روپے پہ چلی جاتی. اس میں کوئی شک نہیں. رئیس صاحب کے دوائیاں بھی دیکھیں, دوائیاں دیکھیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی تو ہم سب کے سامنے, ہم سب کے سامنے پتہ ہے. کرپشن کی یقین کریں کہ ان کی کرپشن کی اتنی روداد ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا, ان وہ نہیں ختم ہو گیا. آپ نیازی کا آپ دیکھیں, میں جاتے جاتے یہ میں لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر پولیٹیکل فیملیز دیکھی جائیں تو ان پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں, مگر مجھے نہیں یاد کہ آج تک کوئی گلٹی ہوا ہو یا کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ملا ہو. نیازی صاحب وہ واحد خوش قسمت انسان ہیں کہ جو ان کی حکومت جب تھی شروع میں جب آئی تو ان کی بہن لیما خان جس پہ اربوں روپے کی کرپشن سپریم کورٹ میں ثابت ہوئی ہے, پراپرٹیاں نکلی امریکہ میں ان کی, وہ کنوکٹ ہوئی ہیں اور وہ فائن کر کے باہر. یہ میں کہتا ہوں لوگ بھول جائیں گے, اور میں نیازی صاحب کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ بندہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی فیملی کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے, اور پھر بھی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, جو ملک کو لوٹ کے گئے ہیں میں یہ دولت واپس لے کے آؤں گا. سر باقی جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان پہ الزام ایسے ہے, کسی نے جی الزام ہے, کسی نے 10 ارب لوٹ لیا, کسی نے 50 لوٹ لیا, کسی نے 100 ارب لوٹ لیا. ان کا اپنا بندہ نیازی صاحب کا, فرق سلیم نام ہے اس کا, جو اکانومی کا بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے, اس کے اعداد و شمار کے مطابق آٹا, چینی, پیٹرول اور ادویات کے یہ جو 4 آئٹم ہے نا جی, ان کا جو حجم بنتا ہے لوٹ مار کا صرف ہم بھی دیکھ رہے ہیں رائے صاحب, فیصل وابڈا صاحب جو تھے ان کا معاملہ جو تھا کتنی تیزی سے سالو ہوا, لیکن چینی چور, آٹا چور, بجلی چور اور یہ فلانے چور یہ نہیں پکڑے گئے. دیکھیں نا نیازی صاحب نے وہ رپورٹ جاری کی نا جی, جو جس میں نام آیا تھا اس کا جہانگیر ترین کا. جہانگیر ترین پھر انگلینڈ چلے گئے آرام سے, جی ہاں, پھر واپس آئے, وہ رپورٹ کدھر گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی, کوئی اس پہ کوئی ایکشن ہوا؟ بلکہ نیازی صاحب نے تو اگلے دن یہ بیان تک دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے نا اس وقت بڑے مشکل حالات میں آ رہا ہے. سر میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا کہ دوسروں پہ میکسیمم الزام ہے کہ انہوں نے 100 ارب 200 ارب لوٹا ہوگا, اور ان پہ پروون آٹا, چینی اور ادویات اور پیٹرولیم کے یہ جو 4 آئٹم ہیں, یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ سر ڈل چکا ہے. اور پاکستان کا جو بجٹ ہے نا 2018 میں پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ 4500 ارب تھا. پاکستان کے بجٹ کے آدھے سے بھی زیادہ جو ہے یہ انہوں نے اس کے 3-4 بندوں نے جو ہے وہ پچھلے یہ 2-2.5 سال میں جو ہے وہ کرپشن کی ہے. یہ سر کرپشن کا حال ہے. لوگ جذباتی ہیں, ان کے ذہنوں میں بس وہ چیز بیٹھ گئی ہے, چور ڈاکو. جیسے امریکہ میں کمپین چلی تھی جی, ٹیررسٹ, اور ہر مسلمان سب کو ٹیررسٹ ہی نظر آتا تھا. تو یہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ چور ڈاکو دن رات اس کا ورد کر کے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا یہ چیز بٹھا دی ہے کہ یہ جو ہے وہ چور ڈاکو ہے. مگر بہت شکریہ رائے صاحب. بڑا اہم سوال آپ سے رائے صاحب, اب آنے والے وقتوں میں پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں سم ہاؤ, میرا دل نہیں مانتا, میں آنیسٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن کیا کہیں گے کہ اب کیا کریں گے حکومت کے خلاف؟ چیلنج کریں گے انتخابات کے, سب کچھ دھاندلی ہوئی, سب کچھ کیا لائے عمل طے کریں گے, کیا آگے کی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ دھرنا GHQ کی طرف ہی جائے گا. اچھا,
جہاں تک میری فیلنگ ہے، کیونکہ جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید ان کو سیریسنس کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو وہ دنیا میں کسی جگہ پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ ذرا سوچیں اس وقت کو ذہن میں لائے کہ جی ایچ کیو کے گرد لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گھیرا ڈال کے بیٹھے ہو. انڈیا میں کیا ہیڈ لائن جائے گی؟ انڈیا کا جو میڈیا اس پہ ہیڈ لائن ہوگی کہ پاکستانی فوج کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی عوام نے گھیرے میں لے لیا. جو باقی دنیا میں جو خبریں جائیں گی مجھے آپ بتائیں کہ وہ پھر کیا سینیریو بنے گا؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ ابھی جو مریم کو اس نے ایک جرنل نے جو دھمکی دی ہے کہ وہ ول سمیش یو، اور یہ پوری دنیا میں کوٹ ہوا ہے، سی این این پہ کوٹ ہوا ہے، بی بی سی پہ کوٹ ہوا ہے، باقی بھی جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ظاہر ہے وہاں پہ خبریں گئی ہیں. I mean, what kind of message you giving to the world؟ کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرتے ہو، اس طریقے سے دھمکیاں دیتے ہو. یہ لوگوں کو سوچنے کی باتیں ہیں. It's not a matter of Niazi and Nawaz Sharif or anybody else, but it's a matter of our unfortunately جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کا رویہ رہا ہے پچھلے 73 سالوں میں. انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا، انہوں نے قائد اعظم کی بہن کو قطار بنا دیا. میں حیرت میں جاتا ہوں کہ ملک کو 2 لخت کرنے والے وہ محب وطن ہیں اور ملک کو جوڑنے والے غدار ہیں. جی رائی صاحب آخری سوال ملک کے ایئرپورٹ بیچنے والے تو محب وطن ہیں اور جو ملک کو جو ہے وہ سنبھالنے والے اور ایٹمی دھماکے کرنے والے جو ہے وہ غدار ہیں. یہ غداری کا سرٹیفکیٹ تو عام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا رائج ہے میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ ہو، جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے یا غدار کہلا دیجیے. وہ تو بڑے عام سی چیز ہے. ایسا بڑا اہم سوال آپ سے آخری آنے والے وقت بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان میں جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ سب مل کر جو کوئی نیا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے، غلط طریقے سے ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے، میں پی ٹی آئی کے میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں، وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب پاکستان آ نہیں سکتے، ان کے پاس مقدمات اتنے بنا دیے ہیں کہ وہ اشتہاری بھی ان کو کہہ دیا گیا ہے، ان کے بھی پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے. پھر اس ملک کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا اگر عمران خان بھی جو ایک عوام الناس میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، کون کس طرح کیا ہینڈل کریں گے؟ آپ بتائیے. اس میں بات دیکھیں کافی حد تک ان کی ٹھیک اس طریقے سے ہے کہ جب آپ اکانومی کو 5.8 سے لے کے 0 تک لے جائیں تو اکنامکلی تو آپ نے ملک کو ڈسٹرائے کر دیا. اور پھر نیازی صاحب نے پچھلے 2.5 سالوں میں اوور 16,000 بلین روپیز کا قرضہ لے چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کہتے ہیں نا میں نے قرضہ واپس کیا، ایک ٹیڈی پیسہ انہوں نے قرضہ واپس نہیں کیا. ظاہر ہے جب قرضہ واپس کرتے ہیں تو قرضہ نیچے آنا چاہیے نا کہ قرضہ اوپر جائے. ٹھیک ہے جی. اب میں پی ٹی آئی والوں سے سوال کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک اینٹ کرتار پورا کے علاوہ کوئی ایک اینٹ ملک میں کسی میجر پروجیکٹ کی لگی ہوئی دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا جی کہ وہ نیازی صاحب کر رہے ہیں. اب نیازی صاحب نے کیا کیا؟ یہاں کی ان کی ایک بہت بڑی سپورٹر بھی ہے اور بڑا عہدہ بھی ہے اس کا پی ٹی آئی کا. تو وہ اگلے دن وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں نا جی وہ لنگر شروع ہو گیا. تو میں نے کہا پی لنگر چلانا نیازی کا کام نہیں ہے. نیازی کو سلیکٹ کر کے لائے تھے کہ ملک چلانا ہے، لنگر نہیں چلانا. ٹھیک ہے جی. جس ملک کی اپروچ ایسی اور جس کے فالوورز کی سوچ ایسی ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بھوک ختم کر رہا ہوں، لنگر نہیں چلا رہا، بھوک ختم کر رہا ہوں. بھوک تو تم ختم کرو، بھوک تو چلو وہ لوگوں کی ختم کرو کہ ملک کون چلائے گا. لنگر خانوں سے بہتر تھا کہ کچھ کارخانے وغیرہ لگا دیتے تو کارخانے آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش میں کارخانے لگ رہے ہیں، انڈیا میں لگ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں کارخانے لگ رہے ہیں. وہ آ کے انڈسٹریز بند کر دی اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے نمل چلائی، اس نے
وہ کینسر اسپتال چلایا, بھائی اچھی بات ہے, چلایا ہے نا. نمل چلانا یا وہ جو ایک اسپتال چلانا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ملک بھی چلا لیں. اب نیازی صاحب کا حال اس بندر کی طرح ہے کہ جس کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا, تو جب کرائسس آئی تو وہ ایک ٹینی سے چھلانگ لگا کے دوسری پہ چلا جاتا تھا, دوسری سے تیسری پہ. جب انہوں نے کہا کہ کچھ کرو تو اس نے کہا جی دیکھو نا میں کر تو رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے. بٹ آئی ایم ناٹ سرپرائز آئیدر, کیونکہ نیازی صاحب کو اس مقصد کے لیے لایا ہی نہیں گیا تھا کہ ملک کو سنبھالنا ہے. ان کا ٹارگٹ صرف یہ تھا اسٹیبلشمنٹ نیازی, we have to destroy the economy of Pakistan, which they did. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جس کی وجہ سے یہ سارا یہ جو کھیل جو بساط بسائی گئی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آئسولیٹ کرنا. آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے 2.5 سالوں سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل فریز ہے. آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے ساتھ ایک مسلم ملک بھی نہیں ہے. ترکی ایک واحد ملک ہے جو بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. جو سعودیہ جو ہمیشہ مشکل وقتوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, آج کدھر ہے؟ آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے سر آپ نے ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیشن میں ڈال دیا, اکنامکلی آپ نے ڈسٹرائے کر دیا. پاکستان میں بھوک افلاس ہر طرف پھیلا دی, مہنگائی انسان کی سوچوں سے بھی اوپر چلی گئی ہے. جی, اس میں کوئی شک نہیں. کون سا ایک سیکٹر ہے جس میں انہوں نے تباہی نہیں مچائی؟ اور اخلاقی طور پہ اخلاقی طور پہ جو تباہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی تباہی ہے کہ آپ ایک جنریشن کو بدتمیز بنا دیں, جن کو جو ہے نا وہ تمیز نہ ہو کہ بات کیسے کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ قتل کرنے کی دھمکیاں, گالی گلوچ کرنی. اور دیکھیں وہ جنرل صاحب, پھر میں جنرل صاحب پہ آ جاتا ہوں کہ نہ انہوں نے صرف قتل کرنے کی دھمکی تھی اور ساتھ میں کتنی گالیاں بھی تھی. جی, یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. رائے صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں متعدد بار زحمت دے چکے ہیں, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑے بڑے پردوں سے پردہ پڑا تھا جن باتوں پر حقائق بتائے, اور آپ نے لوگ درمیان میں وہ باتیں کی جو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ان باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے. بہت شکریہ رائے صاحب, اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیشہ جو ہے وقت دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آنیسٹلی میں بہت پروگرام کرتا ہوں, مگر جو سوالات ہوتے ہیں, جو پروگرام ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے اچھا ہوتا ہے. اور اتنے سوال ہوتے ہیں اور اتنے مسائل ہیں کہ میں ان کو یقیناً وہ ان سوالوں میں ایڈریس نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت وقت چاہیے کیونکہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں. تھینک یو سو مچ. میری کوشش ہوتی ہے اور میں باخدا جو چیزیں آن گراؤنڈ ہے میں ریالٹی بیس ہمیشہ بات کرتا ہوں, کوئی ازیوم کر کے چیزیں نہیں کہتا. جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ آن گراؤنڈ ان کو ویریفائی کریں. اگر وہ باتیں واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ سچی ہیں, ہماری تاریخ ان کو جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہے, تو آپ میری باتوں کی ضرور داد دیں. اگر نہیں کرتا تو آپ ضرور کریٹیسائز کریں یا مجھے کریکٹ کریں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اس میں معذرت بھی کروں گا. جی بہت شکریہ رائے صاحب, اللہ حافظ. بہت شکریہ. سامعین, ہمارے ساتھ راجہ رزاق صاحب تھے جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز شریف یوتھ ونگ کے. نیو یارک سے انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تھا, متعدد بار ہمارا پروگرام جوائن کر چکے ہیں اور بڑی اہم گفتگو کی. اور ہمارے صحافی دوست جو ہیں اور بہت سارے جو دانش اور عقل سلیم رکھتے ہیں, ان میں یہ بات بہت عرصے سے محسوس بھی کی جا رہی ہے اور چل بھی رہی ہے اور سمجھ بھی جا رہی ہے. اب بات وہاں تک موجود تھی, اب جو ہے بات عوام تک بھی آ گئی ہے. اب عوام کو بھی شعور آ رہا ہے کہ یہ صرف ڈرامے ہیں, صرف نواز شریف صاحب کو کے متعلق اور عمران خان صاحب پوری سمپتی رکھتے ہیں, پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اور یہ 22 سال سے ملک کو چور, کرپشن, ڈاکو رہتے ہیں یہاں پر کہتے رہے. پھر اس کے بعد جب ان کو پورا موقع ملا, پوری پاور ملی, ان سب اگر تو وہ چور تھے تو وہ ڈاکو تھے, وہ کچھ بھی تھے, اگر جب ان کو موقع ملا تو اس موقع کا انہوں نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا.
जज साहब ने तो सिर्फ ज़मानत दी थी, आपने ECL के ऊपर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर आपके सिग्नेचर मौजूद हैं, आपने जाने का परवाना जारी किया। मुस्लिम लीग की अहम क़यादत को आपने मुल्क से बाहर जाने दिया जिन पर संगीन इल्ज़ामात थे। मैं किस किस का नाम लूँ, आपने सबको परवाने दिए और सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और दुनिया जहाँ में ये शो करते थे मैं इनको लटकाऊँगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने जो इन अरकानों ने आपसे बगावत की और वोट डाले जिस पे आपने ख़ुद ने कहा कि बिक गए वो, और उनको ख़ुद ने आपने NRO दिया, आपने ख़ुद ने वहाँ पर हमज़ा शरीफ साहब को आज़ादी का परवाना दिया, मरियम साहिबा को, आपने शहबाज शरीफ साहब को, सब जिसको मैं नज़र उठाता हूँ अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आवाम भी शऊर रखते हैं कि अब ये चूरन चलने वाला नहीं कि आप एक तरफ चोर चोर कहें और पूरी पावर होने के बाद आप सऊदी शहजादे की मिसाल सामने रख लें कि एक रात में उसने क्रैक डाउन करके सारे पैसे करप्शन के निकलवाए। अगर तो करप्शन हुई थी तो उसने उसकी मिसाल हमारे सामने है। जब आपके पास 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक आप एक टेडी पेनी निकलवा सके किसी से, और बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों की वो बातें चल रही हैं। सिर्फ आपने लोगों को चूरन बेचा। इतनी पावर होने के बाद आप बिल्कुल ऐसा लगता है। Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल। Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल। पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and magical saffron. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Day Fresh flavor milk, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज़्ज़त से भरपूर। Day Fresh flavor milk, पीते जाओ और ज़िंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। Day Fresh flavor milk। तो सामने आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने, डे फ्रेश मिल्क, फ्रेस्को निम्को और प्लेजेंट ट्रैवल के पास ज़रूर जाइए। टिकट की बड़ी अच्छी सेल मौजूद है इनके पास। और इस वेकेशन जो बिल्कुल मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि स्प्रिंग ब्रेक और समर वेकेशन कॉर्नर पर है, तो जल्दी से अपनी जो टिकट्स हैं वो बाय करें वरना इससे पहले महंगी ना हो जाए। चलो मुक्का चौक चलो के हवाले से कुछ ही देर में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। बड़ी अहम परवेज़ अनवर वदावन साहब की खूबसूरत सी शायरी सुनते हैं और बड़े मुनफरिद अंदाज में वो आपके लिए शायरी भेजते हैं। आप सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बच्चों के लिए ना एक अच्छी सी पोएम देंगे और आपकी इजाज़त से ये पोएम सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपका ये प्रोग्राम नशर होता है तो उसमें सुनी जाएगी। तो मुझे खुशी होगी
सब बच्चे जो है ना इससे महफूज होंगे। तो पोइम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर जंगल से शहर में आया, एक शेर जंगल से शहर में आया, आके उसने बड़ा शोर मचाया, आके उसने बड़ा शोर मचाया, डर के लोग इधर उधर को भागे, सोए हुओं को सब ने जगाया, डर के लोग इधर उधर को भागे, सोए हुओं को सब ने जगाया, सब ये देखकर हुए परेशान, सब ये देखकर हुए परेशान, बच्चों बूढ़ों को घर में छुपाया, सब ये देखकर हुए परेशान, बच्चों बूढ़ों को घरों में छुपाया, सरासीमगी फैली हुई थी हर सू, सरासीमगी फैली हुई थी हर सू, किसी की समझ में कुछ ना आया, किसी की समझ में कुछ ना आया, लाठी डंडे सब उठा लाए, लाठी डंडे सब उठा लाए, सबने मिलकर शोर मचाया, लाठी डंडे सब उठा लाए, सबने मिलकर शोर मचाया, शेर ये देखकर बहुत घबराया, शेर ये देखकर बहुत घबराया, लौट गया वो जहां से था आया, लौट गया वो जहां से था आया। तो ये एक पोएम थी बच्चों के लिए। तो मेरा ख्याल है बच्चे बूढ़े सब जवान ये इससे महजूज होंगे और मुझे खुशी होगी। तो बहरहाल मुझे भी ये चाहिए कि बच्चों का कुछ ना फीडबैक आना चाहिए कि उनके लिए एक अच्छी सी पोएम हमने भेजी है, और अल्लाह करेगा कि हर जगह खुशी होगी। ठीक है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान में और दुनिया के हर कोने में ये कोरोना से महफूज होंगे लोग। अल्लाह करे ये बीमारी दूर हो जाए और हम सबको और आपको अल्लाह ताला खुशी अता फरमाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया परवेज़ अनवर वदावन साहब। सामीन आपने इनकी खूबसूरत सी शायरी सुनी, और परवेज़ अनवर वदावन साहब को दाद ज़रूर दी। बड़ी मेहनत से ये शायरी अपनी लिखते हैं, पोएम सुनाते हैं और बड़े मुनफरिद अंदाज में सुनाते हैं। तो प्लीज़ इनको ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड ने कमेंट्स किए हैं, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मेरे लिए सर आँखों पर, और मेरे जितने भी दोस्तों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है और जिन हमारे लिसनर्स को हर इतवार को हम वो अलर्ट्स भी भेजते हैं, तो प्लीज़ प्रोग्राम को शेयर भी करें और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम गुफ्तगू सामीन आप से करनी है। इससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आपको बताते चलें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन की तरफ से एक एलानिया जारी किया गया है कि उनके कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पीर को लंदन टाइम के मुताबिक 3 बजे दोपहर को, पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 8 बजे शाम को, और शिकागो टाइम 6 बजे सुबह के वो एक खुसूसी खिताब करेंगे। और जो यौम तासीस बनाया जा रहा था 18 मार्च को, उसको मनसूख उन्होंने किया है। इसके हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे, और एक उन्होंने ऐलान किया था कि अपने प्रोग्राम की तरफ से अपने लिस्टर्स को बताइए कि कल का प्रोग्राम जो होगा उनका बड़ा अहमियत का हामिल होगा, उसमें वजूहात वो बनाएंगे। सामीन आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू चलो चलो मुक्का चौक के हवाले से करेंगे। आपको स्पॉन्सर्स की तरफ लेके चलते हैं। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, डे फ्रेश मिल्क और फ्रेस्को निम्को। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt,
UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Are you Travel. looking तमाम for- वेकेशन पैकेजेस नहायत Are you- अफोर्डेबल रेट्स पर. इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल. Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. मोज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है. आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं. फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए. फ्रेस्को. Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day Fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and the magical saffron. Day Fresh flavored milk. Doodh with an डे attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज्जत से भरपूर. डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ. डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क. तो सामीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने और आपको यकीनन पसंद आए होंगे और इनके पास जाइए, प्लेजेंट ट्रैवल के पास टिकट बुक करवाइए अपनी ट्रैवल के लिए. बड़ी अहम गुफ्तगू सामीन आपके दरमियान में लेकर आए हैं और गुफ्तगू है, आपने बड़े पोस्टर्स भी देखे, बड़ी वीडियोस भी देखी, व्हाट्सएप पर वायरल हुई, बड़े फ्लायर वायरल हुए और कहा गया कि चलो चलो मुक्का चौक चलो, 37वां यौम तासीस. इसके अलावा 3 और लोगों ने भी ऐलान किए, वो लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कैंसिल हो गए. इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी अपना यौम तासीस मनाने की कोशिश की और पिछले 5-6 दिन में हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप फ्लायर्स लोगों ने वहाँ पर वीडियोस बनाई और अजीज़ाबाद के इलाके में जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की उनका घर है वहाँ पर उस एरिया में, और कहा जाता है कि उनके बहुत बड़ी अक्सरियत और बहुत बड़ा वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है उनका. पूरे कराची में भी है, हर जगह है उनकी बात. लेकिन अरसे दराज से उनके ऊपर पाबंदी थी तकरीर पर और किसी भी किस्म की एक्टिविटी पर पाबंदी थी पाकिस्तान में. पंजाब में ये लॉसूट फाइट किया गया था, उसके बाद उनको मना कर दिया गया और उनकी जो पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. और एक तरफ जमहूरियत की भी हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर जो थी वो पाकिस्तान अफवाज के अगेंस्ट थी, सिस्टम के ख़िलाफ़ थी
انہوں نے سسٹم کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے پاکستان مرد آباد کا بھی نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سسٹم کو کہا کہ یہ مرد آباد ہے. پھر انہوں نے اس کے بعد معافیاں بھی مانگی تحریری جنرل سے مختلف اور پاکستانی عوام سے بھی, لیکن ان کو کوئی روم نہیں دی گیا. لیکن کافی عرصے کے بعد آپ نے پھر دیکھا کہ بینرز آویزہ ہوئے, چاکنگ ہوئی, اسپرے سے ہوئی کہ چلو چلو مکہ چوک چلو, لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز دم توڑ گئیں کل جب رابطہ کمیٹی نے تصدیق کی کہ یہ تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں, اور کوئی ڈیٹ بھی ابھی انہوں نے نہیں بتائی کہ آیا یہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی کوئی تقریب. تو اس کی بنیادی مقاصد کیا ہے اس کے لیے جناب الطاف حسین صاحب کل خطاب میں بھی بتائیں گے. لیکن میں ایک بات یہاں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مفاہمت ہو گئی ہے, الطاف حسین صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے یا ان کو روم دیا جا رہا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, ایسی کوئی باتیں نہیں ہوئی. ماضی میں عمران خان صاحب بھی بہت بڑے صندوق لے کر گئے, برٹش گورنمنٹ کے سامنے پیش کیے گئے کہ وہ اب اریسٹ ہو جائیں گے, ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. ایسا کچھ ہوا نہیں. بڑے عرصے کے بعد یہ ان کی پارٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکہ چوک پر ہم ترانے بھی بجائیں گے, اور متوقع تھا ان کا خطاب بھی الطاف حسین صاحب کا جو مختلف ذرائع میں بات گونج رہی تھی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آنے والے وقتوں میں جس طرح بھی ہمارے ساتھ راجہ رزاق صاحب تھے اور نواز شریف صاحب کی تقریر ہم نے سنی, بعد میں ہم نے لطیف صاحب کی تقریر سنی جس پہ انہوں نے پاکستان کپے کپے کا کہا. ہم ماضی میں کھر صاحب کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ماضی میں الذوالفقار کو بھی دیکھتے ہیں, ہم بے نظیر صاحبہ کی تقریریں بھی سنتے ہیں, ہم جی ایم سید صاحب کی تقریریں بھی سنتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا کے میں بھی لوگوں کی جو پاکستان کے خلاف تقریر ہیں اور پاکستان کے خلاف لوگوں نے باتیں کی. سب کے لیے جھوٹ ہے, سب کے لیے معافی ہے, لیکن یہاں یہ کیوں نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب جو مستقل کہہ رہے ہیں ان کی قیادت بھی کہ ہم نے معافی بھی مانگ لی, زبان سے آدمی کی بات سے کوئی ہے. یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کراچی میں آج بھی میں یہ دیکھتا ہوں, جو میں دیکھ کر بھی آیا اور میں نے محسوس کیا کہ کراچی میں ابھی وہاں کی نمائندہ جماعت موجود نہیں ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز بنی جس میں پی ایس پی بھی بنی, ایم کے ایم پاکستان بھی بنی, جماعت اسلامی بھی وہاں عرصے دراز سے موجود ہے, لیکن وہ ووٹ نہیں لے سکی. پی ٹی آئی جس طرح حکومت میں آئی وہاں پہ لوگوں نے جس طرح ووٹ دیے, ان کے ووٹ کو کس طرح مس یوز کیا, وہ عوام کے سامنے ہے. مجھے بتانے کی ضرورت ہے, میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ عمران خان صاحب کس طرح نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جمہوری تقاضے ہیں کہ کیا معافی ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے, کیا روم دینا چاہیے, کیا کراچی کے عوام اور اندرون سندھ اور پنجاب میں بھی اور میں نواب شاہ حیدرآباد میں بھی کافی ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے جناب الطاف حسین صاحب کے لیے, کیا آیا ان کو دوبارہ سے روم ملنا چاہیے, کیا ان کی سیاست ختم کر دی گئی ہے یا ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ مزید گفتگو آپ کو سے ہم اگلے پروگرام میں الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد کریں گے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جس کے تحت انہوں نے اپنا پروگرام جو یوم تاسیس کے حوالے سے ہونے والا تھا مکہ چوک پر, وہ کیوں ملتوی کیا. مزید حقائق وہ بات کریں گے. ان کی ہم نے قیادت سے بات کی تھی, لیکن ان کی قیادت نے ابھی معذرت کی کہ ہم بعد میں الطاف حسین صاحب کے بیان کے بعد ہم آپ سے گفتگو کریں گے. میں مزید آپ کو انفارمیشن ضرور دیتا رہوں گا, لیکن آنے والے وقت پاکستان کی سیاست اور عمران خان کی سیاست زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی اور مشکلات پاکستان کے سر پر کھڑی ہیں, اور بیرونی بھی اور اندرونی بھی. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اگلا پروگرام سنڈے کو پاکستان وقت کے مطابق, کیونکہ یہاں پر ٹائمنگ چینج ہوئی ہیں یو ایس اے میں, تو اب ہمارا پروگرام پاکستان وقت کے مطابق رات 11 بجے سنڈے کو آیا کرے گا. کینیڈا وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے کے قریب آیا کرے گا ہمارا پروگرام, اور نیو یارک ٹائم دوپہر کو 2 بجے. اور پاکستان کا وقت میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ اب رات 11 بجے آپ توصیف صدیقی کو لائیو سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ آپ کا
ہمارا سب کا نگہبان. اگلے سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.